بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 کے برابر۔ مکہ معظمہ کی فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسے میں بنو کلاب کے مجاہدین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بنو حوازن کے خلاف لڑیں گے، ہمیں بھی جہاد کی اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جفاکش بدویوں کا جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہاری جماعت میں کتنے آدمی ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم 900 ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ایک ایسا شاہ سوار دیتا ہوں جو تمہاری تعداد کو 1000 کے برابر کر دے اور تمہاری قیادت بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ وہ شاہ سوار 100 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ضرور، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور جسم والے صحابی کو آگے بڑھنے کا اشارہ فرمایا۔ وہ فوراً آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلاب کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا اور بنو کلاب سے فرمایا، اب تم پورے 1000 کے برابر ہو، جاؤ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ یہ صاحب جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 100 کے برابر قرار دیا، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ تاریخ میں یہ سیاف رسول مشہور ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمشیر بردار محافظ۔ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کا شمار اپنے دور کے نامور بہادروں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت جان نثاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو سعد یا ابو سعید تھی، بنو کلاب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مشہور نجدی قبیلے بنو عامر کی ایک شاخ تھی۔ یہ تلوار اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے آپ کے قریب کھڑے رہتے تھے، اس لیے انہیں سیاف رسول کا خطاب ملا۔ آج کے الفاظ میں باڈی گارڈ کہہ لیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ اپنے قبیلے کے معزز آدمی تھے۔ شعر و شاعری کا بھی شوق تھا۔ خیال ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ایمان لے آئے تھے۔ مسلمان ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے قبیلے کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو کلاب کے صدقات وصول کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی۔ ایک قبیلہ بنو قرطا نے مسلمانوں کے خلاف سرگرمی دکھائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف روانہ فرمایا۔ قبیلہ قرطا قبیلہ بنو بکر کی ایک شاخ تھا۔ حضرت ضحاک نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کر کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی۔ غزوہ حنین میں بنو سلیم کے مجاہدین کی کمان حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ ربیع الاول 9 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضحاک کو خود ان کے قبیلہ بنو کلاب کی طرف روانہ فرمایا تاکہ اس قبیلہ کے مشرکین کو سبق سکھایا جا سکے۔ آپ نے اس مہم کی قیادت حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ ہی کے سپرد فرمائی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر یہ مہم سریہ ضحاک بن سفیان کے نام سے مشہور ہوئی۔ مشرکین نے مقابلہ کیا، لیکن حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کی ایک نہ چلی اور آخر ہتھیار ڈال دیے۔ 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سارے عرب میں فتنہ فساد کی لہر دوڑ گئی۔ قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے۔ کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کسی نے مسلمہ کو نبی مان لیا۔ قبیلہ بنو سلیم بھی اس رو میں بہہ کر مرتد ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ جب ان کے مقابلے میں پہنچے تو دیکھا مرتدین بہت بڑی تعداد میں تھے۔ یہ ان کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑے۔ زبردست جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ مرتدین کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن ان کا خون رائے گاں نہ گیا۔
نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا اور انہوں نے اسے شکست فاش دی۔ جن مرتدوں نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ بنیادی طور پہ میدان کے بندے تھے۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ مارکوں اور میدانی اسفار و مشاغل میں گزرا، اس لیے انہیں احادیث بیان کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ان سے صرف 4 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزارہ رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔